اللہ الرحمن الرحیم۔ حکایت نمبر 3۔ عبد القادر گیلانی را دیدند رحمت اللہ علیہ در حرم کعبہ روئے بر حصا نہادہ بود۔ عبد القادر پیر پیرا محبوب سبحانی رضی اللہ تعالی عنہ کا اسم مبارک عبد القادر گیلانی میں یا نسبتی کی ہے۔ بغداد میں ایک گاؤں کا نام گیلان ہے جو جیلان سے بہت مشہور ہیں۔ عبد القادر جیلانی دیدند لوگوں نے دیکھا، فعل ماضی مطلق صیغہ جمع غائب۔ روئے کا معنی چہرہ، حصا کا معنی کنکریاں، نہادہ بود رکھے ہوئے تھے۔ عبد القادر گیلانی را دیدند رحمت اللہ علیہ، عبد القادر جیلانی کو لوگوں نے دیکھا، رحمت اللہ علیہ اللہ کی رحمت ان پر ہو، ان پر اللہ کی رحمت ہو، یہ دعائیہ جملہ ہے۔ لوگوں نے عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھا، در حرم کعبہ روئے بر حصا نہادہ بود، کہ کعبہ کے حرم میں کنکریوں پر چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ کعبہ کے حرم میں کنکریوں پر چہرہ رکھے ہوئے تھے۔ وہ می گفت اور کہہ رہے تھے، ماضی استمراری مثبت معروف، می گفت اور کہہ رہے تھے، اے خداوند، اے پروردگار، بے بخشائی تو بخش دے، تو مجھے بخش دے۔ وہ می گفت اور کہہ رہے تھے، اے خداوند بے بخشائی، اے پروردگار تو مجھے بخش دے۔ وہ اگر مستوجب عقوبتم مرا روز قیامت نابینا بر انگیز، تا در روئے نیکا شرمسار نباشم۔ وگر اور اگر، مستوجب کا معنی مستحق، عقوبت کا معنی سزا، مرا مجھ کو، روز قیامت قیامت کے دن، نابینا کا معنی اندھا، برانگیز تو اٹھا، انگیختن مصدر اٹھانا، برانگیز تو اٹھا۔ در روئے نیکا نیک لوگوں کی روبرو، نیک لوگوں کے آمنے سامنے، شرمسار نباشم میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ کہہ رہے تھے، پروردگار بے بخشائی تو مجھے بخش دے۔ وہ اگر مستوجب عقوبتم، اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں، مرا روز قیامت نابینا برانگیز، مجھے قیامت کے دن اندھا تو اٹھا۔ اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں، قیامت کے دن مجھے تو اندھا اٹھا، تا در روئے نیکا شرمسار نباشم، تاکہ نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ تا در روئے نیکا شرمسار نباشم، تاکہ نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ اور اگر میں سزا کا مستحق ہوں، قیامت کے دن مجھے تو نابینا اٹھا، اندھا اٹھا، تاکہ نیک لوگوں کے سامنے میں شرمندہ نہ ہو جاؤں۔ قطع روئے بر خاک عجز می گویم، ہر سحر گہ کے بعد می آید۔ روئے کا معنی چہرہ، بر خاک عجز عاجزی کی خاک پر، عاجزی کی مٹی پر، می گویم میں کہتا ہوں۔ ہر سحر گاہ، سحر گاہ کا معنی صبح کا وقت،
سحر کا معنی صبح اور گہ کا معنی وقت. بعد کا معنی ہوا. روئے برخا کے عجز می گویم، عاجزی کی مٹی پر چہرہ رکھ کر میں کہتا ہوں. می گویم فعل حال صیغہ واحد متکلم. روئے برخا کے عجز می گویم، عاجزی کی مٹی پر چہرہ رکھ کر میں کہتا ہوں. ہر سحر گاہ کے بعد میں آید، کہ ہر صبح کے وقت جب کہ ہوا آتی ہے. ہر صبح کے وقت کہ ہوا آتی ہے. اے کہ ہرگز فراموشت نہ کنم، ہیچت از بندہ یاد میں آید. فراموش کا آنا بھول جانا. اے وہ ذات کہ ہرگز میں تجھے نہ بھولوں، ہرگز میں تجھے فراموش نہ کروں. اے وہ ذات ہرگز فراموشت نہ کنم، میں تجھے ہرگز فراموش نہ کروں نہ بھولوں. ہیچت از بندہ یاد میں آید، کچھ تجھے بندہ کی یاد آتی ہے. ہیچت از بندہ یاد میں آید، کچھ تجھے بندہ کی یاد آتی ہے. حکایت نمبر 4. دزد بخانہ پارسائے در آمد. دزد کا معنی چور، دزد ایک چور. خانہ کا معنی گھر، پارسا کا معنی متقی پرہیزگار. در آمد داخل ہوا. دزد بخانہ پارسائے در آمد، ایک چور پرہیزگار کے گھر میں داخل ہوا. دزد بخانہ پارسائے در آمد، ایک چور پرہیزگار کے گھر میں داخل ہوا. چندہ کے طلب کرد چیزیں نیافت. چندہ کے جس قدر، جتنا، طلب کرد ڈھونڈا، چیزیں نیافت کوئی چیز نہیں پائی. چندہ کے طلب کرد چیزیں نیافت، جس قدر تلاش کی کوئی چیز نہ پایا. ایک چور ایک پرہیزگار کے گھر میں داخل ہوا. چندہ کے طلب کر چیزیں نیافت، جتنا چندہ کے جس قدر طلب کیا، جس قدر ڈھونڈا، چیزیں نیافت کوئی چیز نہ پایا. دل تنگ شد پار سارا خبر شد. دل تنگ شد رنجیدہ ہو گیا. پار سارا خبر شد پرہیزگار کو خبر ہوئی. گلیمے کے برآ خفتہ بود. گلیم کا معنی کمبل. وہ کمبل جس پر سویا ہوا تھا، در راہ دزد انداخت، چور کے راستے میں پھینک دیا. گلیمے کے برآ خفتہ بود، وہ کمبل جس پر سویا ہوا تھا، در راہ دزد انداخت، چور کے راستے میں پھینک دیا. تا محروم نہ شود، تاکہ وہ محروم نہ ہو جائے. قطع. شنیدم کے مردان راہ حق، دلے دشمنا را نہ کردن تنگ. شنیدم میں نے سنا. شنیدن مصدر سے صیغہ واحد متکلم فعل ماضی مطلق. شنیدم کے مردان راہ حق، میں نے سنا کہ راہ حق کے لوگوں نے دلے دشمنارا نہ کردن تنگ، دشمنوں کے دل کو رنجیدہ نہیں کیے. میں نے سنا کہ راہ حق کے لوگوں نے دلے دشمنارا نہ کردن تنگ، دشمنوں کے دل کو رنجیدہ نہ کیا. ترا کہ میسر شود ای مقام، کے بعد دوستانت خلاف است و جنگ. ترا تجھے، کہ کا منع کب، میسر شود حاصل ہو، ای مقام یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ مرتبہ تجھے کب حاصل ہو سکتا ہے؟ کہ بعد دوستانت خلاف است و جنگ، جب کہ تیری دوستوں کے ساتھ اختلاف
ہے اور جھگڑا ہے۔ ترا کے میسر شود ای مقام، تجھے یہ مرتبہ کب حاصل ہو سکتا ہے کہ با دوستانت خلاف است و جنگ، جب کہ تیری دوستوں کے ساتھ اختلاف ہے اور لڑائی ہے۔ مودت اہل صفا چے در روئے و چے در قفا، مودت کا معنی محبت، اہل صفا روشن دل والے، روشن دل والوں کی محبت چہ در روئے، کیا سامنے، وہ چہ در قفا اور کیا پیچھے، یعنی دونوں برابر ہے۔ روشن دل والوں کی محبت کیا آمنے سامنے کیا پیچھے، دونوں برابر ہے۔ نہ چنا کہ از پشت عیب گیرند و در پشت میرند و در پیشت میرند، نہ چنا ایسا نہیں کہ از پشت عیب گرند، کہ پیٹھ پیچھے، کہ تیرے پیچھے وہ عیب کریں، وہ در پیشت اور تیرے سامنے میرند جان دے دیں، ایسا نہیں۔ روشن دل والوں کی محبت کیا سامنے کیا پیچھے، دونوں برابر ہے۔ نہ چنا کہ از پست عیب گیرند و در پیشت میرند، ایسا نہیں کہ تیرے پیٹھ پیچھے وہ عیب کریں اور تیرے سامنے جان دے دیں۔ فرد در برابر چو گوس پندے سلیم، در قفا ہم چو گرگ مردم در، در برابر برابر میں، آمنے سامنے، چو کا معنی طرح، گوس پند بکری، سلیم کا معنی غریب، در برابر چو گوس پندے سلیم، مسکین بکری کی طرح آمنے سامنے، آمنے سامنے مسکین بکری کی طرح، در قفا ہمچو گرگ مردم در، اور پیٹھ پیچھے پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح، غریب بکری کی طرح آمنے سامنے اور پیٹھ پیچھے پھاڑنے والے بھیڑیے کی طرح۔ فرد ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، جو شخص دوسروں کا عیب تیرے سامنے لائے اور شمار کرے، بے گماں عیب تو پیش دیگراں خواہد برد، بے گماں یقیناً، یقیناً تیرا عیب بھی دوسروں کے سامنے وہ لے جائے گا۔ ہر کے عیب دیگراں پیش تو آورد و شمرد، جو شخص بھی دوسروں کا عیب تیرے سامنے لائے اور شمار کرے، یقیناً تیرا عیب دوسروں کے سامنے وہ لے جائے گا۔